کے پاپ اس وقت پوری دنیا کے اندر خاص طور پر یوتھ میں بے پناہ شہرت حاصل کر رہا ہے، اور ان کی کامیابی اور پاپولیرٹی کو دیکھ کر مائیکل جیکسن کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ ہماری ینگر جنریشن انہیں کس قدر پسند کرتی ہے یا ان کی ڈائی ہارڈ فین ہے۔ ویسے تو کورین پاپ کلچر 1980 کی دہائی کے اندر شروع ہوا، مگر اسے اصل پہچان پوری دنیا کے اندر سن 2010 کے بعد ملی جب پوری دنیا کے اندر یوٹیوب پاپولر ہونا شروع ہوا۔ ان کورین پاپ گروپس میں سب سے زیادہ مشہور ہے BTS نام کا ایک گروپ، جس کے اندر 7 لڑکے شامل ہیں، اور انہیں خاص طور پر ینگر جنریشن بہت زیادہ پسند کر کے اپنا آئیڈیل بنا کر ان کو فالو کرتی ہے، پھر چاہے وہ ان کی لکس ہو، ڈانس ہو یا مہنگا لائف سٹائل۔ مگر دوستو، در حقیقت ان چمکتے دمکتے چہروں کے پیچھے اور ان کی چکا چوند زندگی کے پیچھے ایسے سیاہ ترین راز موجود ہیں جو کہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں لائے جاتے، کیونکہ ان کے پیچھے موجود ان کے سہولت کار یا ماسٹر مائنڈ کبھی بھی آپ کو ان کی ڈارک سائڈ دکھا کر ان کی اصلیت نہیں بتانا چاہتے، مگر پھر بھی ہمت کر کے کچھ سابقہ پاپ سٹار نے آہستہ آہستہ ان کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لانا شروع کر دیا، اور ان کو بتایا ہے کہ یہ پوری انڈسٹری دراصل کے پاپ سنگرز کو ایک کانٹریکٹ کے ذریعے اپنا خریدا ہوا غلام بناتی ہے۔ ان سے ہر وہ کام کرواتی ہے جو کہ ان کے ایجنڈا کے اندر شامل ہو، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ ان آرٹسٹ کو ایسا کرنا پسند ہے یا پھر ناپسند۔ مگر ایگریمنٹ کے مطابق ان کو یہ سب شرطیں ماننی پڑتی ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک ایسی زنجیر کے اندر بندھے ہوتے ہیں جو کہ دراصل نظر نہیں آتی، مگر دراصل ان کو باندھے ہوئے ہیں۔ اور اس کانٹریکٹ کو کرنے والے ان کے مینیجر دراصل کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کے وہی پاورفل اور پیسے والے لوگ ہیں جو کہ پوری دنیا کی میوزک انڈسٹری کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی میوزک انڈسٹری کے اندر اپنے شیطانی ایجنڈا، جس کے اندر سیکس، شراب، ڈرگز، فحاشی اور مذہب کی توہین اور حرام چیزوں کو پروموٹ کرنا شامل ہے، یہ سب کچھ ان کی تقریباً ہر ایک میوزک ویڈیو کے اندر شامل ہوتا ہے جسے وہ پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میوزک انڈسٹری کی بنیاد ہی آج کل انہی چیزوں پر ٹکی ہے۔ اور انہی کے پاپ بینڈز کی کمائی کا تقریباً 80 سے 90% یہ مینیجر خود رکھ کر باقی صرف 10 سے 20% ہی ان کے پاپ آرٹسٹ یا بینڈ ممبرز کو دیتے ہیں، جس کے اندر انہیں اپنے سارے خرچے خود ادا کرنا ہوتے ہیں، جس کے اندر خاص طور پر ان کی سرجریز، کھانے سے لے کر رہنے تک کے سب خرچے خود ادا کرنا ہوتے ہیں۔ ان کے پاپ بینڈز کی فالوئنگ جو کہ زیادہ تر یوتھ ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر یہ آپ کے دماغ کے اندر آپ کو وہ سب کچھ فیڈ کرواتے ہیں جو کہ ان کے آقا یعنی شیطان کا ایجنڈا ہے، کیونکہ ان گروپس کے ساتھ کیا گیا ایگریمنٹ دراصل شیطانی معاہدہ ہی ہوتا ہے جو کہ ان کے چیلے یعنی ان کے مینیجر شیطان کے نمائندے بن کر ان سے کرتے ہیں، اور یہ غلام اس طرح سے ان کے پپٹس بن جاتے ہیں جو کہ اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بغیر بس ان کا حکم مانتے ہیں۔ یہ کانٹریکٹ 7 سے 15 سال تک کا ہوتا ہے، جس کے اندر ان کے سونے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، کپڑے اور لک سے لے کر ہر ایک چیز کے اندر ان کے مینیجر کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنی کمائی کا 90% تک حصہ نہ ملنے پر اور اتنی سخت پابندیوں کے ایگریمنٹ کے اندر 15 سال تک پھنس کر کئی کے پاپ آرٹسٹ خودکشیاں بھی کر چکے ہیں۔ مگر ہماری نوجوان نسل ان کی رنگین اور پردے پر نظر آنے والی چمکیلی دنیا کو دیکھ کر دھوکہ کھا بیٹھی ہے، اور ان کی محبت کے اندر اتنا اندھا ہو چکی ہے کہ اس میوزک کے بدلے میں وہ ان کا ایمان تک چھین چکے ہیں، مگر وہ پھر بھی اس سب کو ان کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ سے ڈیفینڈ کرتی ہے، جبکہ یہ لوگ کھلے عام مذاہب کی توہین کرتے ہیں اور شیطان کے اللہ سے وعدے کے مطابق اپنی فطرت اور تخلیق کو بدلتے ہیں۔ مگر ان کے فینز مسلمان لڑکے لڑکیاں اسے فیشن کہہ کر اس پر تالیاں بجاتے نہیں تھکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو کہ لڑکیوں کی لکس کو اختیار کرے، اور اس عورت پر بھی جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اس کے علاوہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انسان کو دھوکے میں ڈال کر تیری تخلیق کو اسے بدلواتا رہوں گا، اور آج شیطان اپنے انہی مینیجر سے یوتھ کے ان آئیڈیلز کے ذریعے یہی کروا رہا ہے۔ ذرا ان کی لکس پر غور کریں، داڑھی رکھنا تو دور کی بات جو کہ مردانہ لکس کی پہچان ہوتی ہے، بلکہ یہ لوگ باقاعدہ سرجریز کروا کر اپنے چہرے کے بالوں کو ختم کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوبصورتی کو مینٹین کرنے کے لیے کئی سرجریز کروا کر خدا کی تخلیق کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی طرح کان کو چھدوا کر چہرے پر لپسٹک اور میک اپ لگا کر اس حد تک لڑکیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمان نوجوان نسل انہی کے جیسا بننا اور دکھنا چاہتی ہے۔ کیا ہمارا دین اور مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے یا اسے قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کرتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور ذمہ داریوں میں کھو کر شیطان کے بہکاوے میں مت آنا جو تمہیں تمہاری زندگی کے اصل مقصد اور آخرت سے غافل کر دے؟ کیونکہ آج اس پاپ میوزک کو اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ آپ کو عبادت سے غافل کر کے آخرت کو بھلا دے گا، کیونکہ ان گانوں کے لیرکس کے اندر کالے جادو یا قبالہ جادو کے الفاظ کو شامل کر کے انہیں اتنا اٹریکٹیو بنایا جاتا ہے کہ یہ سیدھا انسانی نفسیات کو ٹارگٹ کریں، اور انسان انہیں اس قدر سننے پر مجبور ہو جائیں کہ بار بار سن کر دن رات اپنا وقت ضائع کریں، اور انہیں آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے یا اس کی تیاری کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہ ملے۔ کے پاپ کلچر کے اندر مذاہب کی توہین کو باقاعدہ ایک سوچے سمجھے انداز کے اندر پلان کر کے کیا جاتا ہے، کیونکہ اتنے مشہور بینڈ کا میوزک ویڈیو کے اندر بنا کسی پلاننگ اور بنا اسکرپٹ کے ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔
ایک ساؤتھ کورین چائنیز گروپ لیو ہین نے حال ہی کے اندر اپنی جیکٹ پر کلمہ طیبہ لکھوا کر اسی جیکٹ سے سٹیج پر ڈانس اور سنگنگ پرفارمنس دی، مگر افسوس کہ اس کے فینس طرح طرح کی بے تکی لاجکس دے کر اسے ڈیفینڈ کرتے رہے کہ اس کو تو مسلمان کلچر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور یہ سب غلطی سے ہوا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی بھی ایونٹ بنا کسی پلاننگ کے اور ڈریس کوڈ کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور ساؤتھ کورین ریپر CL کے گانے کے اندر جس کا نام ہے MTBD، اس میں باقاعدہ قرآنی آیت کو بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ کاپی رائٹ کی وجہ سے میں اسے مکمل طور پر پلے نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ BTS بینڈ بھی مذہب کی توہین کے اندر پیچھے نہیں رہتا اور اپنے ایک گانے بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرز کے اندر باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے اور یہ تسلیم کرتا ہوا دکھایا گیا ہے کہ وہ شیطان کو اپنی روح بیچ کر اس کے ساتھ ایک قید کے اندر ہے، مگر دنیا کو اس بات کا کوئی علم نہیں۔ اس کے علاوہ اسی گانے کے اندر شیطانی سمبل اور توہین امیز مناظر جگہ جگہ پر بھرے پڑے ہیں، جنہیں اگر مکمل ڈسکس کرنے لگیں تو شاید یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک سین کے اندر شیطان کا مجسمہ بیفومیٹ دکھایا گیا ہے، جسے BTS کا ایک ممبر شیطان کو کس کر کے خود کو اسی کے جیسا بنا لیتا ہے یا اپنی روح کو شیطان کو بیچ دیتا ہے۔ اپنے ایک اور گانے کے اندر یہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کا ذکر کرسچینٹی اور اسلام دونوں کے اندر موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ میوزک اور ڈانس ویڈیوز کے اندر ان مذہبی تعلیمات اور پیغمبروں کے ذکر کا بھلا کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے ان کی توہین کے۔ اس کے علاوہ جیسے عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، بالکل ویسے ہی BTS کا ایک ممبر خود کو زمین پر لٹایا ہوا دکھاتا ہے، جس کا مقصد سیدھا سیدھا اسلام اور عیسائیت اور یہودیت جیسے مذاہب اور اللہ کے پیغمبروں کی توہین کرنا اور شیطان کو خوش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی جگہ جگہ پیرنٹس پر BTS کے ممبر شیطانی سائنس، گےازم، لیسبین یا ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور آج یہ پاپ کلچر اس سے بھرا پڑا ہے۔ BTS کے ممبر اور ماسٹر مائنڈ بینگ شی ینگ نہ صرف خود ایک گے ہے بلکہ کئی بار گے کمیونٹی کے حق میں بیان بھی دے چکے ہیں، اور لوگ اس کے خود کے جینڈر پر بھی سوال اٹھاتے ہیں اور خود BTS کے ممبرز کے جینڈر پر بھی۔ پاکستان میں بھی ایک بار اس ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے کہ لڑکے ہو کر یہ مردوں کے لیے زنانہ لکس کی وجہ سے اٹریکٹیو نہ لگیں، ان کے ایک ممبر کی سالگرہ پر اس کے بل بورڈ کا لگانے کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد لوکل اتھارٹیز نے اسے اتار دیا، کیونکہ کم سے کم انہیں اس بات کی سینس تھی کہ لڑکیوں جیسی لکس کو دکھا کر معاشرے کے اندر بے حیائی یا ہومو سیکسولیٹی کو بڑھاوا ملے گا۔ ایک بار BTS کے لائیو کنسرٹ کے اندر اس کے جنون میں مبتلا ایک لڑکی حجاب کے اندر ہی سٹیج پر ان سے گلے لگنے اور ملنے کے لیے پہنچ گئی، اور ان کے ایک ممبر نے اس نامحرم لڑکی کو گلے بھی لگا لیا، اور وہ بھی پوری دنیا کے سامنے اس لڑکی کے حجاب کے ساتھ۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ آپ کے بھروسے اور پیار کا فائدہ اٹھا کر یہ کس قدر آپ کے اخلاق اور دین کو آپ سے چھین رہے ہیں، مگر آپ یہ سب دیکھ کر بھی ان کی محبت میں اندھے بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سب آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ گناہ بہت ہی اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت کے لوگ پہلی جیسی قوموں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا پہلے کی قوموں سے مراد آپ کی یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون ہیں؟ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج اپنے لائف سٹائل سے لے کر اپنے آئیڈیل تک میں آپ کسے فالو کرتے ہیں اور کن سے محبت کرتے ہیں، اپنا احتساب آپ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے علم، دولت اور جوانی کا بھی حساب ہوگا کہ آپ نے دنیا کے اندر اسے کس کاموں میں خرچ کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پاپ بینڈ کے اندر ان کے سہولت کار یا مینیجر اصل قصوروار ہیں، جو کہ ان کی مرضی کے بغیر انہیں یہ سب کچھ پروموٹ کرنے کے لیے ایک مورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کئی بار تو جان بوجھ کر ان سے ایسے اچھے اعمال بھی کروائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان کمیونٹی کے اندر ان کی فالوئنگ اور عزت کو بڑھایا جا سکے، مثال کے طور پر رمضان کی مبارک دینا یا فلسطین کاز کو سپورٹ کرنا وغیرہ۔ مگر یہ سب کچھ دراصل دکھاوا ہوتا ہے جو کہ یہ اپنی پاپولیرٹی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ آج سوشل میڈیا پر تقریباً ہر سیلیبریٹی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کر حقیقت کو تسلیم کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور اللہ کے حضور آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔